کہ صحابہ کا مجمع تھا, مسجد نبوی تھی, رسول درمیان میں موجود تھے, صحابہ ایسے تھے جیسے چاند کے ساتھ ستارے ہوتے ہیں. جی بسم اللہ, بڑی اچھی بات ہے. صحابہ کرام ایسے تھے جیسے چاند کے ساتھ ستارے ہوتے ہیں. دور سے ایک صحابی کی نظر پڑ گئی, مسجد سے باہر ایک یہودی کھڑا ہوا تھا. اس نے رسول محترم کو جا کے بتایا باہر ایک بڑا معزز یہودی کھڑا ہوا. آپ نے داد ہی نہیں دی. آج کل یہودی معزز ہیں, آپ تو چپ ہو گئے. نے محمد کو اطلاع دی کہ باہر ایک بڑا معزز یہودی کھڑا ہوا ہے, میں اس سے پوچھوں کیا کام ہے. نبی نے کہا جاؤ پوچھو. وہ لمحوں بعد واپس آئے, جی وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. محمد نے کہا اسے روکو, وہ مسجد میں نہ آئے. اسے روکو, ہم باہر چلتے ہیں. نبی باہر تشریف لے گئے. کیا بات ہے, کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا محمد میں تمہارے حسن سے بہت متاثر ہوں, تمہارے اخلاق سے بہت متاثر ہوں. میں یمن گیا تھا, وہاں سے ایک سونے اور چاندی کی تاروں کی بنی ہوئی چادر تمہارے لیے لے آئے ہو, یہ قبول کرو. نبی نے کہا کلمہ پڑھ لو تو میں لے لیتا ہوں. کلمہ پڑھ لو تو میں لے لیتا ہوں. انہوں نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا. نبی نے کہا میں چادر نہیں لیتا. انہوں نے کہا بڑی دور سے لائے ہوں, فرمایا نہیں لیتا. اس نے کہا بہت مہنگی لائے ہوں, فرمایا نہیں لیتا. جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے میں نہیں لوں گا. کوئی صاحب قریب کھڑے تھے, مجھے ان کا نام شام نہیں آتا. چلے ممبر کے بعد بتا دوں گا. صاحب قریب کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی آپ اتنی دور سے بیچارہ لایا اس کا دل میں, تو انہیں آپ لے کے مجھے دے دیجیے گا, لے کے مجھے دے دیجیے گا, لیکن اس سے تو لے لینا. نبی نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا. ان کا کیوں لیں گے؟ نبی نے کہا میں اس کا ایک چادر کا مقروض ہو جاؤں گا. جاگنا, اگر اس نے میدان محشر میں انسانوں کے انبوہ عظیم میں مجھے کہہ دیا محمد تو میرا ایک چادر کا مقروض ہے, اس کے بدلے میری شفاعت کر, تو میں کیا کروں گا؟ مسلمانوں, شوکت رضا کہہ رہے یہ جملہ لکھتے ہوئے تمہارا قلم کانپا نہیں؟ تم نے سوچا نہیں جو محمد ایک یہودی سے ایک چادر نہیں دیتا کہ میں اس کا مقروض نہ ہو جاؤں اور یہ مجھے میدان محشر میں کہنا دے کہ تو میرا مقروض ہے. اگر اس محمد کو ابو طالب نے روک کے کہہ دیا تو 17 سال میرے گھر میں روٹی کھاتا. اللہ اکبر. کائنات کی مالکن آپ کو عزت عطا فرمائے. میری شہزادی آپ کو اور زیادہ خوشیاں پردیس میں نصیب فرمائے. درود پڑھ دے مل کے بلند آواز. سلام کے منقبت کے 8-10 شعر شانی صاحب کی فرمائش ہے, وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں. ایک ٹکڑا اس شہزادی کے نام سے جس کے نام پہ یہ بارگاہ ہے, اور اسی پہ گفتگو تمام کروں گا. زیادہ تو نہیں پڑ گیا میں؟ چلے ٹھیک ہے. درود پڑھ دیں مل کے بلند. آپ کے مہمان آ گئے؟ چلے ٹھیک ہے. واقعہ جہاں میں مسلم غدیر کا, مسلم تسلیم شدہ. میں نے گزارش کی ہے واقعہ جہاں میں مسلم غدیر کا, ہے مرتبہ بڑا ہی معظم غدیر کا. ایک شعر سنیے گا, آپ سے کہہ رہا ہوں. ہاں, ہے واقعہ بڑا ہی معظم غدیر کا, تم خود سے انتخاب کے عادی ہو اس لیے جمہوریت میں ذکر ہے کم کم غدیر. بہت دور تک شکریہ ان لوگوں کا جو اس مصرے پہ بولے ہیں, اور کوئی گلہ بھی نہیں ندیم اس سے جو نہیں بولا. شعر بڑا مشکل تھا. تم خود سے انتخاب کے عادی ہو اس لیے, تم خود سے انتخاب کے عادی ہو اس لیے جمہوریت میں ذکر ہے کم کم غدیر کا. 1,44,780 حاجی بیٹھا تھا میرے نبی کے سامنے. 0 میٹر حاجیوں کا قافلہ تھا. میں تازہ حج کر کے آئے تھے نا یار. بہت شکریہ, بہت مہربانی.
اور حکم کیا گیا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا. جاؤ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن، اگر کہہ دیں غلط ہے تو صبح محشر تک تمہارا مجرم ہوں. بلغ عامر کا صیغہ ہے، بلغ پہنچا، اسی سے نکلا ہے بالغ. جب بچہ خاص عمر کو پہنچ جاتا ہے اسے بالغ کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہے مبلغ. جس کے ذمہ کوئی شے پہنچانی ہو اسے مبلغ کہتے ہیں. اسی سے نکلا ہے تبلیغ، جو شاید ضرور پہنچانی ہو اسے تبلیغ کہتے ہیں. اب پتہ نہیں زمانہ کسے تبلیغ کہتا ہے، اللہ تو علی کی بات کو تبلیغ کہتا ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا، ما انزل الیک من ربک، جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے. یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے 30-35 منٹ میں کم سے کم پڑھ گئے ہوں. یہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں. ایک بندہ بھی آپ میں سے ایسا نہ ہو جو اس جملے کو سمجھ لے اور نہ بولے. جملہ سمجھ آ جائے تو ضرور بولنا. غدیر اچانک واقعہ نہیں ہے، غدیر کسی حادثے کا نام نہیں ہے. دفعتاً جاتے ہوئے محمد کا دل نہیں ہو گیا. غدیر پہلے سے طے شدہ ایک سڈنلی کوئی ڈیسیژن نہیں لے لیا محمد نے. ہاں غدیر پردے کی بات ہے. اور علی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا لیا تھا محمد نے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے بندے میرا جملہ سمجھے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو سمجھ جائے وہ بولے. معراج پہ رسول گئے تھے تو غدیر کی بات ہوئی تھی. غدیر پہ علی آئے تو محمد نے اٹھا لیا. معراج پہ غدیر ہو گئی، غدیر پہ معراج ہو گئی. آپ جیے، بچے دیے آپ کے، سلام ہے آپ کو. یہ چہرے سلامت رہے یار، یہ بزرگ سلامت رہے یار. کیا کہنے تمہارے. نہیں بھائی، مولا آپ کو عزت دے. میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں بزرگوں کو مولا زندگی دے. جی آپ، سلام ہے آپ کے اس ماحول کو. غدیر پہ معراج ہو گئی، معراج پہ غدیر ہو گئی. ہاں ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور محمد اگر تو نے پریکٹیکلی علی نہ پہنچایا. اچھا روٹ میں جاؤ تو تمہاری اپنی مرضی ہے. میں تو پردیسی ہوں، صبح چلا جاؤں گا. دکھ ہوا اس بندے سے جو اس ترجمے پہ نہیں بولا. تفعل بالفعل علی پہنچانا ہے، تقول نہیں، بالقول نہیں، بالفعل. علی زبان سے کہنا نہیں، علی ہاتھ سے پہنچانا ہے. آؤ بھائی آؤ، بسم اللہ، آگے آ جاؤ. علی یہ لوگ شکاگو سے چلے ہوئے تھے اور 5 گھنٹے کا سفر کیا. انہوں نے اس رابطے میں تھے کہ ہمارا انتظار کیجیے گا. نظم آپ سے پہلے شروع نہیں کی میں نے. اللہ آپ کو عزت دے، مولا سلامت رکھے. آؤ بیٹا بیٹھو. بی بی عزت دے، مولا یہ سفر قبول فرمائے. علی زبان سے نہیں کہنا، علی ہاتھ سے پہنچانا ہے. چلے اور قریب کر کے سمجھاتا ہوں. شانی بھائی کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں میں پاکستان جا رہا ہوں واپس. اچھا میرے فلاں دوست کو میرا سلام کہیے گا، فلاں کو سلام کہیے گا، فلاں کو سلام کہیے گا. ایک گھڑی ہے یقین ماموں کو پہنچا دیجیے گا. سلام زبان سے کہنا ہے، گھڑی ہاتھ سے پہنچانا. سلام زبان سے کہنا ہے. 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، 114 سورتیں ہیں قرآن میں، 30 پارے ہیں قرآن کے. اٹھائیے قرآن. اللہ حبیب سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ قل
ان سے کہہ دے، کل ان سے بھی کہہ دے، نماز کا بھی کہہ دے، روزے کا بھی کہہ دے، حج کا بھی کہہ دے، زکوٰۃ کا بھی کہہ دے، جہاد کا بھی کہہ دے، سارے دین کی بات 22 سال 5 مہینے 22 دن اللہ فرماتا ہے یہ کہہ دے، یہ کہہ دے، یہ کہہ دے، یہ کہہ دے، یہ کہہ دے۔ جب غدیر کے میدان میں علی کی بات ہوتی ہے اللہ نہیں کہتا کہہ دے، علی کہنا نہیں، علی پہنچا دے۔ جی بتا جیو بھائی جان، علی کہنا نہیں ہے زبان سے، علی پہنچا دو۔ مولا کا واسطہ تم لوگوں میں جس کو جملہ سمجھ آ جائے وہ زبان سے بولے، سر نہیں ہلانا۔ علی کہنا نہیں ہے، علی پہنچانا ہے۔ سارا دین تھیوری ہے، علی پریکٹیکل ہے۔ سارا دین تھیوری ہے، علی پریکٹیکل ہے۔ علی زبان سے نہیں کہنا، علی ہاتھ سے پہنچانا ہے۔ اعلام تفعل، اگر تو نے پریکٹیکلی علی نہ پہنچایا فما بلغت رسالہ، تو نے اس کی رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، تم نے اس کی رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اسلام تو پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہے، رسالت خطرے میں ہے۔ علی کا اعلان نہ ہو، علی کی ولایت کی بات نہ ہو تو رسالت کو خطرہ ہے۔ فما بلغت رسالت واللہ یعصمک من الناس، اللہ وعدہ کرے اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، شریر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ہو گیا میرا جملہ یار صاحب، بولتے کیوں نہیں آپ کو بدلے چھوڑتے ہیں، پھر چپ کیوں کر گیا؟ بھئی یہاں شرابتی کون ہے؟ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزہ دار ہے، کلو میٹر حاجی ہے، رشتے دار ہے، بڑے قریبی لوگ ہیں، اور اللہ کہہ رہا اللہ تجھے لوگوں کو شر سے محفوظ فرمائے گا۔ تو علی کی ولایت کا اعلان کر دے، بندے مانے تو ٹھیک، نہ مانے بھلے نہیں ہونا، محمد دکھی نہیں ہونا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو علی کی ہدایت نہیں کرتا۔ تمہارے انتظار میں اتنا پڑھ دیا میں نے، بس میں نظم شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کافروں کو تمہاری علی کی ہدایت ہی نہیں کرتا۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے، علی کا بازو بلند کر کے 1.25 لاکھ بندے میں علی کو اٹھا کے، اب پتہ نہیں جو پہلے ہی علی تھا کتنا اونچا ہو گیا ہوگا۔ جی بابا، اب جو پہلے ہی علی تھا اللہ جانے کتنا اونچا ہو گیا ہوگا۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے 1.25 لاکھ حاجیوں کی طرف دیکھ کے محمد فرماتے کچھ زخم رہ گئے تھے شریعت کے جسم پر۔ مسلم غدیر کا، معظم غدیر کا، کافیہ دیر میں رہے، مسلم غدیر کا، معظم غدیر کا، جمہوریت میں ذکر ہے کم غدیر کا۔ علی کا ہاتھ اٹھا کے محمد فرماتے کچھ زخم رہ گئے تھے شریعت کے جسم پر، ہم نے لگا دیا محمد۔ بہت شکریہ۔ کچھ زخم رہ گئے تھے شریعت کے جسم پر، راضی رہنا، ہم نے لگا دیا وہاں مرہم غدیر کا۔ بالکل قریب آ گیا غداری کے دن، تو میں کہہ رہا ہوں کرب و بلا کا غم تو منائے گا کس طرح؟
کر وہ بلا کا غم تم منائے گا کس طرح تجھ کو ستا رہا ہے ابھی غم کرب و بلا کا غم تو منائے گا کس طرح تجھ کو ستا رہا ہے ابھی غم غدیر کا چلو کیا یاد کرو گے یوں آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہو حریص نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہو لو شیر تمہاری نظر کر دیتا ہوں تم کو ستا رہا ہے ابھی غم غدیر کا اور جو روکتے رہے ہمیں ماتم سے عمر بھر وہ کر رہے ہیں آج بھی ہمیں ماتم سے عمر بھر وہ کر رہے ہیں آج بھی ماتم غدیر کا وہ کر رہے ہیں آج بھی ماتم غدیر کا اعلان ولایت علی ہونے کی دیر تھی جبرائیل نے کہا جری کہہ رہا ہے محبوب صرف تم ہی نہ تھے اس کے منتظر محبوب صرف تم ہی نہ تھے اس کے منتظر خود انتظار کرتے رہے ہم محبوب صرف تم ہی نہ تھے اس کے منتظر خود انتظار کرتے رہے ہم غدیر کا سوالہ حاجیوں کو دیکھ کے نبی فرماتے کوثر ملے گا ساقی کوثر سے ہی مگر کوثر ملے گا ساقی کوثر سے ہی مگر ہم نے پلا دیا تمہیں زمزم پاکستان میں ہمارے بزرگ جناب سید عابد صاحب کے لیے بھی دعائیں ہیں اللہ انہیں عمر خیر رکھا ہم نے پلا دیا تمہیں بہت شکریہ بہت مشکل ردیف قافیہ ہے زمزم غدیر کا ماتم غدیر کا غیر معمولی مشکل ردیف قافیہ ہے چلیں یہ سند والی بات ہے آپ کو اتنا عشق ہے شاعری سے آپ بزرگ ہیں اس طرح اٹھ کے آپ نے داد دی ہے تو لیجیے ایک قافیہ جو میں نے کہیں نہیں پڑھا دل میں خوشی نظر میں سکون لب پہ بے شمار لگتا ہے آ گیا کہیں موسم بھیا لگتا ہے آ گیا کہیں موسم غدیر کا حاجیوں کے سامنے علی کا ہاتھ بلند کر کے بزرگوں نے کہا غیر معمولی کافیہ ہے تو میں ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں علی کا ہاتھ اٹھا کے محمد فرماتے ہیں حیدر کا ہاتھ تھام کے سرور نے یوں کہا آدم کے لاڈلو یہ ہے آدم غدیر یہ ہے آدم غدیر کا مسلم غدیر کا معظم غدیر کا اکرم غدیر کا موسم غدیر کا کم غدیر کا آدم غدیر کا ماتم غدیر کا غم غدیر کا اور کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کی چاہ میں خون سے ستا رہا ہے انہیں خم غدیر
आशिक अली, सैयद हसन इकबाल तकवी, सैयद तमसील जैदी, सैयद सिब्ते हसन तकवी, सैयद इब्ने मुंजर अली मुंजर जैदी, सैयद इब्ने हैदर जैदी, सैयदा जाहिदा बेगम, सैयदा सफ्तरी बेगम और तमाम पूरी दुनिया में जितने भी अली अल्लाह पढ़ने वाले इस दुनिया से चले गए हैं, मालिक सबको इसका अजर अता फरमाए। आदम के लाडलो, थके तो नहीं? आदम के लाडलो, ये है आदम गदीर का, खुम से सता रहा है उन्हें, शाबाश शाबाश तेरे दिन जियो, खुम से सता रहा है उन्हें, खम गदीर का सिक्का नहीं चलेगा अमल का बरोज़े हश्र, क्यों राइज है उस जहान पे दिरहम